پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں ریاست پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. عوام، عدلیہ، میڈیا، سول سوسائٹی، کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہوا ہو. اب پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل باہر کی دنیا ہمارے بارے میں رائے دے رہی ہے، چاہے سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہو یا پاکستان کا میسائل پروگرام. یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں واضح کیا کہ پاکستان اپنے میسائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا. اسی طریقے سے جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے. باہر کی دنیا مسلسل پاکستان کو دیکھ رہی ہے، ان کے سفارت خانے واپس اپنے ملک کو آگاہ کرتے ہیں. حالیہ بیانات کے تناظر میں دنیا دو چیزوں پر نظر جمائے بیٹھی ہے. پہلا پاکستان کا میسائل پروگرام اور دوسرا سیولینز کا ملٹری ٹرائل، اور اسی پہ حال ہی میں جو بیانات آئے ہیں وہ انہی دو موضوعات پر آئے ہیں. ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے میسائل سسٹم پر دنیا کی تشویش. ابھی چند روز قبل امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے بیان میں کہا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس سمیت 3 کمپنیوں پر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پابندیاں لگائی گئی ہیں. اس کا مقصد جوہری اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے کے ہتھیاروں اور ان کے لیے پرولیفریشن کی روک تھام کرنا ہے. اس کے علاوہ ان ہتھیاروں کی ڈیلیوری کرنے والے سسٹمز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. اس پر ترجمان دفتر خارجہ نے بیان دیا کہ امریکی پابندیوں کا پاکستان کے دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی. عظیم، پاکستان کے بیلسٹک میسائل پروگرام کے بارے میں امریکہ کو سخت تشویش لاحق ہے. پہلی مرتبہ امریکی انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا جو ہے وہ میسائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے یا تیار کرنے جا رہی ہے جس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ سب کے لیے واقعی میں چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ پاکستان کا میسائل پروگرام تو جو ہے وہ جو ہمارے ایسٹرن سائیڈ ہے، یعنی انڈیا کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارا جو پرائمری خطرہ ہے وہ اسی سائیڈ سے ہے. ناظرین، بی بی سی نے پاکستانی میسائل کی ایک فہرست جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کے پاس موجود نصر میسائل کی رینج جو ہے وہ 60 کلومیٹر، جبکہ ہدف میسائل 50 سے 100 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. عبدالی میسائل کی رینج 200، غزنوی 300، جبکہ رات میسائل 350 کلومیٹر تک مار سکتا ہے. بابر میسائل 700، شاہین 1 750 کلومیٹر تک ٹارگٹ کر سکتا ہے. غوری میسائل 1500 اور شاہین 2 2000 کلومیٹر رینج کا حامل ہے، جبکہ ابابیل 2200 اور شاہین 3 2750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرا اہم معاملہ جس پر ناظرین دنیا کو تشویش ہے وہ ہے سیولینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل. امریکہ نے 9 مئی مقدمات میں فوجی عدالتوں کی جانب سے دی گئی سزاؤں پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے. یورپی یونین کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں کیے جانے والے فیصلے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں، اور برطانیہ کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ انصاف کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین کا پاکستان سے متعلق بیان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج کے پیش نظر پاکستان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی ایس پی پلس رینکنگ کو یہ خاص طور پر کیسے متاثر کر سکتا ہے. ناظرین، یہ جی ایس پی پلس رینکنگ کیا ہوتی ہے، آئیے ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یورپی یونین ترقی پذیر ممالک کو اچھے طرز حکومت اور پائیدار ترقی کی بنا پر جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیتی ہے. جی ایس پی پلس کی بنا پر ترقی پذیر ممالک سے درآمد ہونے والی اشیاء پر درآمد ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور یوں ترقی پذیر ممالک کی اشیاء یورپی ممالک کی منڈیوں میں سستی ہونے کی بنا پر زیادہ فروخت ہوتی ہیں. پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ 2013 میں ملا تھا. ہم اس کے فوائد 1 جنوری 2014 سے 2017 تک ڈیوٹی فری رسائی کے طور پر حاصل کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد 2 مرتبہ اس میں توسیع بھی کی جا چکی ہے. جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہماری معیشت پہلی مسائل سے دوچار ہے. ایسے میں حکومت کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہاتھوں میں دی گئی گرہیں جو ہیں وہ دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. ناظرین، بیرونی دباؤ
ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ کتنا سیریس ہے اور کیا واقعی میں جو گورنمنٹ آفیسز ہیں اور جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں۔